وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 اس سے آج ہمارا سبق ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے جانا کہ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، نتیجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کو سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ ان آیات مقدسہ میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی ہٹ درمی ان دونوں کا تذکرہ ہے۔ انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا کہ یہ جب انہوں نے نافرمانی کی اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہ صحرائے سینا کے اندر چلے جائیں اور وہیں یہ بھٹکتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں بھی ان کے ساتھ رہی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے انہیں یہاں بھی نوازا۔ انہیں دھوپ لگی تو اللہ کریم نے ان کے سر پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ انہیں پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین غذا کا انتظام فرمایا اور غیب سے من و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین غذا مہیا ہوتی رہی۔ من ایک ترنجبین سفید قسم کا توشہ ہے اور یہ اوس کی طرح پتوں کے اوپر پڑا کرتی تھی اور ان کے خیموں کے ارد گرد کثیر تعداد میں بہت زیادہ مقدار میں یہ پائی جاتی تھی، اسے اٹھا کر یہ کھا لیتے تھے۔ اور سلوہ بٹیرے یہ ان کے بعض روایات میں آتا ہے کہ دسترخوان لگتا تھا، بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ زندہ پھرا کرتے تھے، جن کو آسانی سے پکڑ کر اپنی خوراک بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ انعامات عطا فرمائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا یہ شوق سے چاہیں اس منہ و سلوہ میں سے یہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے
دوسری روایات میں آتا ہے کہ کپڑے جو بدن کے کپڑے ہوتے تھے وہ ان کے جسم کے ساتھ بڑھتے تھے اور وہ گندے نہیں ہوتے تھے. یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات عطا کیے. پھر یہ قوم کہنے لگی کہ اب ہم ایک خوراک کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، ہمارے لیے کچھ سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، اس طرح کی ترکاریاں ہوں، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں. اس کا بھی تذکرہ اسی اگلے رکوع میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا ادخلوا هذه القرية، یہ جو سامنے تمہیں شہر نظر آ رہا ہے اس میں چلے جاؤ، اور وہاں جانے کی کیفیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تم عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو، اور تمہارے لبوں پر استغفار ہونا چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، گناہوں سے معافی ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. فبدل الذین ظلموا، لیکن ان ظالموں نے یہاں بھی اپنی ہٹ درمی دکھائی اور ان الفاظ کو ہی تبدیل کر دیا اور اس کیفیت کو ہی تبدیل کر دیا. کیفیت یہ تھی کہ تواضع سے داخل ہونا ہے، یہ تکبر کرتے ہوئے سینہ تان کر داخل ہوئے اور گھسٹتے ہوئے، جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے گھسٹ کے چلتا ہے، یہ گھسٹتے ہوئے یہ شہر میں داخل ہوئے. اور انہیں کہا گیا تھا حطۃ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنی خطا پہ معافی مانگتے ہوئے یہ داخل ہوں. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ حنطۃ کہنے لگے، گندم، اور اس لفظ کو بگاڑ کر کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزم من السماء بما كانوا يفسقون، کہ آسمان سے ان کے پر پھر عذاب نازل ہوا، اور یہ عذاب ان کے فسق کی وجہ سے تھا، ان کی اس گناہ کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے تھا. یہاں پہ جو بات ہمیں ان آیات مقدسہ میں سمجھ آتی ہے، ایک تو اس قوم کا رویہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ تیزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں ان کی طرف ہم زیادہ متوجہ ہوں. لیکن اس قوم کا رویہ مختلف تھا. تو قوموں کا تذکرہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو. تو ہمارے لیے یہ حکم اب ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات جب ہم پر زیادہ ہوں تو اطاعت میں بھی ہم زیادہ ہونا شروع ہو جائے، اطاعت میں بھی تیزی آنی شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہمارا سفر تیز ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے، دین کا جو جو شعبہ ہمارے زندگی میں ہے، اس کا دین ہم سیکھنا شروع کر دیں، اور اس دین کے احکامات جو اللہ کے حکم ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنتیں ہیں ان کو ہم اس شعبے میں زندہ کرنا شروع کر دیں. یہ آج کے سبق کا ہمیں پیغام بھی ہے، اور ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کے بدلے شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، ناشکری، ہٹ درمی، اس سے خود بھی بچیں. اور معاشرے میں جو ایک روش چل پڑی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں وہ دوسرے عنوانات سے، ہیلے بہانوں سے اللہ کی اطاعت سے فرار اختیار کرنے کا جو رویہ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک معاشرہ ایسا تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں نیکی کا رواج ہو اور برائیوں کا ہر سطح پر خاتمہ ہو. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ پڑھیں گے وَغَلَّقْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ نافرمانیاں کر کے
انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے سے جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے جانا کہ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ ثواب دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.